الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 6 تک آیات جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہیں۔ کوشش یہی رہے گی کہ یہ آیات ہم مکمل کر لیں، لیکن اللہ پاک جتنی توفیق دیں گے انشاءاللہ ان کی تفسیر ہم کر پائیں گے۔ آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیں۔ آپ لوگ اپنے پاس کوئی بھی قرآن کریم ہو، لفظی ترجمہ اس کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ، اس کو انشاءاللہ ہم گرامیٹیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے اللہ، اس کی ہم گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے اور اللہ کی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، اننی، بلا شبہ میں، لکم، یہ جار مجرور ہے، تمہارے لیے، منہ نذیر و بشیر، اس سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، ٹھیک ہے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، اور بشیر، ٹھیک ہے، بشارت، خوشخبری اس سے نکلا ہے، تو یہ خوشخبری دینے والا، اس سے یہ مراد ہے۔ تو بیسیکلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ نفی کی گئی ہے آیت میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یوں سمجھے کہ بہترین تعویل جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی اسی آیت میں موجود ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں اس سورت کا جو مضمون ہے وہ توحید و تملیک ہے، ٹھیک ہے، تو کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں یہ دونوں چیزیں، اور پھر اس کے بعد ہم پروفٹس کے جو مشن ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ سارے رسولوں نے کام کیا، اور پھر آخر میں ہمیں بھی اسائنمنٹ دی گئی۔ کیسے؟ کہ جب تک آپ جو ہے وہ اچھائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے روکیں گے نہیں، تو دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو جو آیت ہے اس میں لا آف کوزیلٹی ہے، یعنی سبب اور مسبب، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے کیا ہوا کہ آیت کو جو ہے ایکسپلین کیا گیا۔ پہلی جو آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت میں ایک جو بات رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اس کو بنیاد بنایا گیا، ٹھیک ہے، اس آیت کو جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا، اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، ٹھیک ہے، حکمت والا ہونا، یہ چیز جو ہے پچھلی آیت میں بیان کی گئی تھی جو کہ آیت نمبر 1 تھی۔ اس کے بعد اسی آیت کو جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے، فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے، اس کو بیس بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں، اور یہ جو پریویس جو آیت ہے اس میں ایک ان اور لا کا ایک کانسیپٹ ہے۔ جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا انشاءاللہ، کہ جو ان اور لا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ان مفسرہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان مفسرہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پریویس جو کانسیپٹ ہے نا اس کی ڈیٹیل اگلی آیت میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں تو جا بجا یہ والا کانسیپٹ آتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سورہ ہود میں اسی آیت میں ہم اس کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک پریویس سینٹینس ہوگا اور پھر جو آگے والی جو آیت ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہوگا ان، پیچھے والے جو آپ کو آیت دی گئی تھی اس کی تفسیر کرے گا۔ جیسے ہم اس کو سورہ یونس میں بھی ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں، توفیق کا ملنا بھی، تو سورہ یونس کی بھی بہت پیاری تفسیر آپ لوگوں کو پڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی جو آیات ہیں اس میں ایک کانسیپٹ یہی ملتا ہے کہ لوگوں کے لیے، یہ سورہ یونس کی آیت کا ریفرنس ہے، لوگوں کے لیے کیا ہے، یہ تعجب کی بات ہو گئی کہ ہم نے بھیج دیا انہی میں سے ایک شخص جو انہیں ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیسے ڈرائے گا؟ وحی کے ذریعے سے ڈرائے۔ تو یہاں پہ سیم اسی طریقے سے یہاں بھی تکلم جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ گرامر جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جو ہے سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ہم اللہ کے اسلوب کو سمجھ پاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، عربک کے کیسی کیسی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنے والے جو ہے اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں، اور جو گرامر سمجھتے ہیں ان کو پھر وہ کی گئی ٹرانسلیشن کی بھی جو ہے وہ ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اسلوب سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے صرف نفی کی ہے، کیسے زوردار نفی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو تکلم استعمال کیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، اور پوری جو ایکسپلینیشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کتاب کا پہلے مقصد سمجھایا جا سکے، اللہ کی رسول کی جو بعثت کا پرپز ہے وہ بتایا جائے۔ یہ سورہ یونس کی جو ایک آیت ہے اس کی میں یہ چیز بتا رہی ہوں کہ کیسے جو ہے ایک آیت میں دوسری آیت، پچھلی والی آیت جو ہے وہ فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے ان اور لا کے کانسیپٹ سے، اور اگلی آیت میں اس کو پورا اس کا مدعا بیان کیا جاتا ہے، مقصد سمجھایا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے آپ کو یہ آیت سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ آیت کی طرف چلتے ہیں، جیسے یہاں پہ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو۔ اب دیکھیں اس سینٹینس میں ایک جو ہے نفی کی گئی ہے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہاں پہ اب کیا ہوا ہے، اثبات آ گیا۔
تو اس میں فائدہ کیا ہے اس پیٹرن کو سمجھنے کا، کہ جیسے سٹارٹ نفی سے اگر کیا جائے پھر بعد میں مثبت سنٹینس جو ہے اگر بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حصر، ٹھیک ہے، شدت پیدا کی گئی ہے۔ اب اس کو شدت روٹین والی شدت پیدا کرنا نہیں کہیں گے، کیونکہ حصر کے دو جو ہے مفہوم نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ زور دینا، ٹھیک ہے، شدت پیدا کرنا اس سینس میں آتا ہے، جبکہ یہاں پہ جو حصر استعمال کیا گیا ہے یہ محصور کر دینا والے میننگ سے لیا گیا ہے، یعنی انکمپاسمنٹ والا میننگ، ٹو لاک سم تھنگ۔ اب یہاں پہ کیا لاک کیا گیا ہے کہ تم جو ہے نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کے، پہلے نفی کی گئی کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، یعنی یہاں پہ ایک سمپل سا بالکل ایک اسلوب ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، معبود کی کہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اب حکم آ گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی آپشن اس کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتی، کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بڑی ہی خوبصورتی سے یہاں پہ یہ جو حکم ہے اس کو لاک کیا گیا ہے کہ کوئی پروبیبلٹی اگر ہے بھی تو اس کو بھی نگیٹ کر دیا، یعنی جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کو کراس کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہمارا جو کلمہ ہے، ہمارا جو فنڈامنٹل کلمہ طیبہ جس ہم کہتے ہیں، وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے کہ دیر از نو ٹرو گاڈ ایکسپٹ اللہ، یعنی آپ کے پاس کوئی اور آپشن بچتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پہ آگے جو ہے آیت کے اگلے حصے میں اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں بے شک میں تمہارے لیے اس سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ تفسیر بالمعصور میں ہم نے پڑھا تھا، جو پہلا لیکچر جنہوں نے اچھے سے یاد کیا ہے ان کو پتا ہوگا تفسیر بالمعصور سے کیا مراد ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا؟ اگر کوئی بتائے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ہم نے جو ہے تفسیر کی کچھ ٹرمز میں سمجھنے کے لیے کچھ ٹائپس ایسے پڑھی تھی کہ کیٹیگرائز کر دیا گیا تھا۔ ایک کیٹیگری تھی تفسیر بالمعصور، جس میں ہم نے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں، کہ جس میں جو محدث ہے یا تفسیر کرنے والا مفسر ہے وہ تمام صحابہ کے پریویس آیت کی ریفرنس سے تفسیر کرنا۔ جی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے، ٹھیک ہے، تو تفسیر کی جائے، اور جتنے بھی اس میں اقوال صحابہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے مینشن کر دیے جائیں۔ تو ماشاءاللہ جن کو یاد ہے نا وہ مجھے بہت خوشی جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو سیریسلی دیکھا اور یاد کیا۔ تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ ریلیونٹ آیات بھی لی جا سکتی ہیں، احادیث اور اقوال صحابہ یہ سارے لیے جا سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالمعصور۔ اور اس میں ہم بہترین جو اگزامپلز ہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں گرامر پہ گرپ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے، تو یہ عربی میں جو اس کے ایڈیشن ہے وہ تفسیر جو ہے تفسیر رازی کے نام سے ہے، تفسیر ابن ابی حاتم کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو ہم پراپرلی عربک میں بھی اس کو پڑھ پائیں گے، لیکن ابھی ہم جو ہے تفاسیر کی ان کی جو تفاسیر ہے اس سے کچھ کانٹینٹ لے کے جو نیریٹڈ پارٹ ہوتا ہے وہی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم آیت پڑھے اس میں ابن عباس کی روایت اس میں موجود ہے، اور انہوں نے یہاں پہ ریفرنس جو بیان کیا ہے یہ ہم نے جو سورہ ہے ہماری سورہ لہب، ٹھیک ہے، لہب کے جو تفسیر جب کی تھی تو اس میں ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے ایک جو ہے سب کو آواز لگائی تھی کہ یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر، یا بنی لوی، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے یہ قبیلوں کو اسی طریقے سے بلایا جاتا تھا، قبیلوں کے نام سے، کہ یہ قبیلے والے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی رسول نے اس طریقے سے ان کو جو ہے متوجہ کیا ایک پہاڑی پر چڑھنے کے بعد، اور پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑوں کا ایک لشکر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ لوگ جمع ہو گئے تھے اور لوگوں نے پھر کیا کہا؟ نعم، یعنی کہ جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بھی مانو جو میں بتا رہا ہوں۔ یہ ابتدائی دعوت تھی کہ جب اعلانیہ طور پر دعوت دینے کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس طریقے سے جو ہے ان کو خبردار کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر جو ہے پہلے یہ چیز بھی گواہی کے طور پر ان سے پوچھی کہ آپ لوگ واقف ہو، میرے کیریکٹر سے واقف ہو، میری وزڈم ہیلتھ جانتے ہو، مجھے صادق اور امین بھی مانتے ہو، میری مینٹل ہیلتھ بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ سب کو آنے والے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔
اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ابو لہب تھا، دوسرے بھی اپوننٹس جو تھے وہ موجود تھے. ان لوگوں نے برے برے جواب دینے شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو اس کا جواب قرآن کریم میں بھی درج ہوا، سورہ لہب کی صورت میں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو پوری ایک یوں سمجھے کہ رہتے قیامت تک کے دن کے لیے لوگ جو ہیں ان کو ملعون ہی کہیں گے، جنہوں نے یہاں پہ جھٹلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو ابن عباس کے جو ایک شاگرد تھے اکرمہ، اکثر آپ لوگ جو ہے وہ دیکھتے بھی ہوں گے، تابعی تھے اور بہت اچھے اسٹوڈنٹس تھے ابن عباس کے. تو ان کی جو ہے ان کا قول یہاں پہ موجود ہے کہ ان کے مطابق نذیر جو ذکر ہوا ہے، نذیر سے یہ مراد ہے کہ آگ سے ڈرانے والا. ٹھیک ہے، آگ کون سی؟ obviously جہنم کی آگ. اور سیم اسی طریقے سے جو بشیر یہاں پہ استعمال ہوا ہے، بشیر سے مراد ہے جنت کی خوشخبری دینے والا. اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے یہ کرنے والا یہی کام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اپنا تعارف بھی یہی کروایا کہ میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اسائنمنٹ بھی یہی ہے کہ میں تم سب لوگوں کو آگ سے ڈراؤں اور جنت کی خوشخبری دوں. کیونکہ دنیا میں کیے گئے جو اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ جہنم کا عذاب ہوگا، اور سب سے بڑی خوشخبری جو ہے کسی بھی مومن کے لیے وہ جنت کی خوشخبری ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس آیت میں یہی مفہوم لیا گیا ہے. اگلی ہمارے پاس جو آیت ہے آیت نمبر 3، اس میں ہم دیکھتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبو اور پھر پلٹ آؤ، الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ سامان زندگی دے گا تمہیں، متان حسنن آگے اس کی پھر جو ہے ڈیفینیشن کو کلیئر بھی کیا گیا ہے. کیسا سامان ہوگا؟ وہ بہترین سامان ہوگا. ٹھیک ہے، الی اجل مسمن وقت مقررہ وقت تک، ویؤتی اور وہ دے گا کل ذی فضل زیادہ عمل والے کو، یعنی ہر وہ شخص جو زیادہ عمل کرے گا، فضلہ زیادہ ثواب اس کا. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ تو یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے، یعنی ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں جو تم پر آ سکتا ہے. اب یہ جو وقت معین ہے نا، ابن عباس کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ یہ والا جو بینیفٹ ہے جس کا وعدہ ہوا ہے کہ تمہیں جو ہے اچھا ساز و سامان ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس تفسیر میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ یہ دنیا کے ساز و سامان کی بات جو ہے کی گئی ہے. اب دنیا میں بھی یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے اگر بہترین ساز و سامان کسی کو مل جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اگلی حصے میں آیت کے جو بتایا جا رہا ہے الی اجل مسمن، یعنی موت تک. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے آخرت. آخرت میں یعنی جو انسان اچھا عمل کرے گا تو اس کو اس کا اجر، اس کی جو جزا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں تو ڈیفینیٹلی ملے گا ہی ملے گا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اگر تم پھر گئے، ٹھیک ہے، کوئی اگر پھر جاتا ہے حق کی بات جانتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو پھر بڑے دن کا عذاب اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آ سکتا ہے. اب یہاں پہ عذاب جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں جو ٹوٹل ایک کلیہ ہوتا ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. اب کلیات کو اگر بیان کیا جائے تو جو جزیات ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹے عذاب جس کو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ کسی کنٹری کی اگر بات ہو رہی ہو تو جتنے بھی یہ صوبے ہوتے ہیں، جتنے سٹیز ہوتے ہیں، وہ بھی آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ جو مرجع کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد ہے انسان کا جو اینڈ ہو جاتا ہے، یعنی آخری ٹھکانہ ہے. اب یہاں پہ مرجع کے دو تصور ہیں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ لوٹنے کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو کسی بھی مومن کے لیے لوٹنا سمپل جو ہے وہ ڈیتھ کی کانسیپٹ کو ہی لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم جانتے ہیں اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد ہے کہ انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے ایک وقت معین کے بعد. تو اب یہاں پہ یہ سائیکالوجی بیان ہوئی ہے قرآن میں کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں.
مومن میں بھی، اب کوئی مومن ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک مومن ہے جو بالکل بعمل ہے، لیکن ایک فاسق اور فاجر بھی اگر انسان ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پہ وہ پوری جو ہے اس کو توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت سے مراد یہی ہے کہ اس کا جو کانسیپٹ جڑا ہے عقیدے کا وہ صرف اللہ سے جڑا ہوا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں فسق و فجور کرتے ہوئے بھی وہ تنگ آ جاتا ہے جب، تو وہ موت کی تمنا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو میں اس دنیا سے نا، میری اللہ تعالیٰ میری جب جان چھڑائے گا، ٹھیک ہے، میں اللہ کے پاس پہنچوں گا، تو پھر یہ سارے فتنے فساد جو ہے جو میری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کو رحمت مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک مومن، ہر ایک جو بھی اللہ پہ ایمان لانے والا انسان ہوگا، وہ نیکوکار نہیں بھی ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی پیاری امید ضرور رکھتا ہے، اس کو اپنے گناہ بھی یاد تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے، میرا کوئی نہ کوئی میرا پروپورشن نکل آئے گا، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ، اور مرنے کے کانسیپٹ کو مطلب وہ اس طرح سے پازیٹیو بھی لیتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میں بخشا جاؤں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ امید جو ہے اس کو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، ہر انسان کے دل میں، ٹھیک ہے، اور مومن جب اس کی ڈیتھ کا جب وہ سوچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس کو کیونکہ خواہش ہوتی ہے، تو اس کو یہ چیز اتنی تکلیف نہیں دیتی۔ اب یہاں پہ کافر کا کیا کانسیپٹ ہے، کافر کیا سوچتا ہے، کافر کہتا ہے کہ مجھے موت آئی نہیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہ کوئی فرار کا راستہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تم فرار حاصل کر رہے ہو بجائے اس کے کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اب یہ کافر کون ہوتا ہے، جو انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہمیشہ یاد رکھا کرے۔ اب کافر کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بڑا ہی ڈپریسو کانسیپٹ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے یہ آیات میں فرمایا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ 1000 سال کی زندگی کی خواہش کرتے ہیں، کتنی، 1000 سال کی زندگی کی خواہش کرتے ہیں، کیوں، کیونکہ حق سے انہوں نے منہ موڑا۔ اب یہ اہل یہود جو ہیں یہ حق کو پہچانتے ہیں نا، قرآن کریم میں جا بجا آیات ہیں، ایون اتنا کلیئرلی یہ جانتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو بھی ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور پھر بھی کیا کیا انہوں نے تورات کو بدل دیا، تحریف کر دی، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کو فیس کر سکتے ہیں، یہ اندر ہی اندر سب چیز جانتے ہیں، ان کو فرار چاہیے۔ فرار کس لیے چاہیے، تاکہ اللہ کو فیس نہ کرنا پڑے، اپنا حساب کتاب نہ دینا پڑے، ٹھیک ہے، تو جو مومن ہے وہ چاہے وہ بعمل بہت زیادہ بعمل نہیں ہے، فاسق ہے، تب بھی اس کو اپنے مربی پہ یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رحمت کا یقین ہوتا ہے، اس کے اندر خوف بھی موجود ہے دل میں، لیکن اس کے اندر امید بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ چیز بہت بہترین ہے کسی بھی مومن کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ انسان جب اس حال میں مرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ خوف بھی کھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کیسے اعمال کیے، یعنی مرتے وقت کی یہ جو کنڈیشن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ الا، سن لو، انہم یسنون، بلا شبہ وہ موڑتے ہیں، صدورہم، صدر کہتے ہیں دل کو، ٹھیک ہے، سینے کو بھی جو ہے اس سے مراد لیا جاتا ہے، صدورہم یعنی اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفو، تاکہ وہ چھپ جائیں اس سے، الا حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اچھی طرح اوڑھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعلمون، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو علیم بذات الصدور، اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات۔ اب یہاں پہ جو یس نون کے معنی ہے نا، اس کو لٹریٹ اور میٹافوریکل مطلب دونوں اسپیکٹ سے ہم دیکھیں گے۔ یہ جو الا ورڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ آرٹیکل آف وارننگ ہے، گرامر میں اس کو کہا جاتا ہے حرف تنبیہ، یعنی خبردار۔
اب یہاں پہ جو آپ دیکھیں گے نا، جن کی عرب ممالک ہوں گے جو، اس میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں تو آئل کا کوئی ایسے مطلب جو فائر والا کوئی سائن ہو کہ یہ آگ پکڑ سکتا ہے، اس کے اندر ایسا کوئی کانٹینٹ ہے یا کوئی بہت کیمیکل ایسا ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے، ہم پیچھے جو ہے ایک اسکیلیٹن والا ہیڈ لگا کے تو لکھتے ہیں ڈینجر، ٹھیک ہے، یا کچھ اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں۔ تو عرب ممالک میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے الا، ٹھیک ہے۔ الا کے میننگ ہوتے ہیں خبردار، خبردار کرنا، یعنی وارنڈ کرنا۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو سینوں کو موڑتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ سن لیں، خبردار ہو جائیں۔ تو یہاں پہ ابن عباس کا ہم جو ہے ایک کوٹ لے لیتے ہیں اس آیت کے جو شان نزول ہے۔ اب یہاں پہ اس سے مراد مومنین بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ منافقین کا بھی ایک کوٹ ملتا ہے۔ اچھا، ہم نے اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد دیکھا تھا جب آپ کو اصول تفسیر کے کچھ جو ہے پوائنٹس پڑھائے گئے تھے، یاد ہے کسی کو؟ تو اس آیت میں بیسیکلی ہم یہ والا اختلاف تنوع دیکھیں گے کہ کہیں پہ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے مومنین کے لیے۔ اب مومنین کے لیے اس آیت کی شان نزول میں جو چیز بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ان کا شرم و حیا والا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت حیا کرتے تھے۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ سب سے زیادہ لائق اللہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے، ایسا ہی ہے نا۔ تو کچھ جو لوگ ہیں وہ شدت پسندی کی وجہ سے، ایک خاص گروپ تھا مومنین کا، تو وہ اس قدر جو ہے حیا کے تقاضوں میں ڈیپتھ میں چلے گئے کہ وہ ٹوائلٹ جانا بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہو گیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم جب کپڑے اپنے مطلب انڈریس ہو جائیں گے، نیوڈیٹی میں جائیں گے، یا ہم نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنی ازواج کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو یہ ہم کیسے، مطلب ایک حیا کا تقاضا ہے، ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ ساری چیزوں میں وہ بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ باور کرایا کہ اللہ تو سینوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، مطلب خالق ہے اللہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، تو یہ تو ایک اس چیز کو تو پازیٹیو لینا چاہیے نا، ایک پرسپیکٹیو تو یہ ہے۔ اور پھر جس طرح ہم نے اختلاف تنوع میں پڑھا کہ ایک مفسر کی یہ رائے ہے، دوسرے مفسر کی یہ رائے ہے، اب یہاں پہ اس اختلاف کو پڑھنے کے بعد کوئی کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ ہے وہ ہے، مطلب ہم ایٹ اے ٹائم، ہم نے اصول تفسیر اسی لیے آپ کو یہ پوائنٹس بتائے گئے تھے کہ ایٹ اے ٹائم ہم 3 4 5 رائے کو لے سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہوگی کہ وہ قرآن و سنت سے، یعنی قرآن و حدیث سے ٹکرائے نہیں، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ جو دوسرا یہاں پہ اس آیت سے مراد لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ منافقین اس سے جو ہے وہ مراد لیے جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنے دلوں میں باتیں چھپاتے تھے۔ کون سی باتیں چھپاتے تھے؟ وہ اپنا بغض بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، دشمنی رکھتے تھے مسلمانوں کے خلاف، یعنی خود بھی اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ مومنین ہوتے ہوئے منافق تھے نا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو مومن تو اپنے آپ کو شو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ نفاق چھپا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے سینوں کو موڑتے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ اب یہاں پہ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہ سوچ لے کہ یہ جو آیات ہیں ان کی آج کے دنوں میں کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو تفسیر کی جو خصوصیت ہے نا وہ یہی ہے کہ اس سے ہم لرن کرتے رہے، ہم اس سے دیکھیں گے کہ تعویل عام میں کیا مراد لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے جو ہے عمومی طور پر، جنرل طور پر کیسے لیا جائے گا، صحیح ہے۔ اس کو اسپیسیفک کر دینے سے کیا ہوگا کہ ہم اس سے کبھی ہدایت نہیں لے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کبھی مخصوص کرے گا کسی بھی آیت کو، یہ چیز جو ہے یہ منافقین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اپنے لیے تو پھر وہ ہدایت نہیں لے سکتا نا، جبکہ قرآن کریم کی اب یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، کہ قریش مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، اس میں منافقین سے خطاب ہو رہا ہے، یہود و نصارہ سے ہو رہا ہے، کبھی عبداللہ بن ابی سے ہو رہا ہے، یہاں پہ مغیرہ بن ولید سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں پہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ساری کی ساری آیات میں جو بھی کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم آج بھی اپلائی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ جو بھی شخص آئے گا نیا اس دنیا میں، اس شخص کے لیے بھی اس کتاب میں رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ ایک امام ابن ابی حاتم کا جو ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شک رکھتے ہیں، ان کے جو برے اعمال ہیں اس سے مراد یہ ہے، یعنی حقیقی طور پر اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں، اور مجازی طور پر بھی، یعنی اللہ کے مجازی طور پر موڑنے سے کیا مراد ہے، اللہ پہ یقین نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی شک کرتے ہیں
اور پھر یہ کہ برے کام کرنا بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ ایک اور قول ہے عبداللہ ابن شداد کا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس سے جب یہ لوگ گزرتے تھے تو یہ اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی موڑ لیتے تھے، جان بوجھ کر موڑ لیتے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا اگنور کرنا، اندیکھا کرنا، کہ جیسے ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، بس آرام سے چپکے سے ساتھ سے گزر جاؤ، ٹھیک ہے، خود بھی نہیں دیکھنا آپ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا موڑ بھی لینا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ ایسا وہ کرنا اس لیے ضروری سمجھتے تھے کہ وہ شاید اس طرح سے وہ بچ جائیں گے، اور اس کے پیچھے یہ بھی ریزن ہوتی ہے نا سم ٹائمز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس ہی نہ کرو، کیوں کہ اگر تو فیس کیا، بات کرنی پڑ گئی تو وہ اپنی دعوت و تبلیغ کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو میں کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی تو پھر میں کیا کروں گی، میں اگنور کرتی رہوں گی۔ یہ بہت بڑا یہ ایک برا ایک جو ہے وہ عادت تھی ان لوگوں کی۔ اب یہاں پہ ہم دنیاوی ایک مثال جیسے لے لیں کہ جیسے شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری میں لکھتے ہیں نا کہ شعر تو میں نہیں پڑھوں گی، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ لکھا جاتا ہے کہ گناہ کرنا ہے تو پھر کہیں پہ چھپ کے کر لیا جائے، جیسے کچھ اشعار میں ہوتا ہے کہ شراب پینی ہے لیکن اب جگہ ڈھونڈیں، کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ اللہ نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی جگہ ڈھونڈیں جہاں سے اللہ نہ دیکھے، وہاں پہ چھپ کے کوئی بھی برا کام کر لے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تو ہر جگہ کیونکہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو ہر ایک جگہ سے باخبر ہے، ہر ایک کام سے، تو پھر کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی نگرانی کا شعور دلانے کے لیے انسان کو شعور ضرور ہونا چاہیے کہ میرے مجھ پہ نگرانی ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو ہے دو لکھنے والے جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہو ہر ایک چیز جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو چھوڑ دیا جائے، اور یہ نگران فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ آپ کو جو ہے ان کو پابند کیا گیا ہے۔ اب انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، انسان واقعتاً اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے نہیں ڈرتا، مطلب ڈھٹائی کا ایک اتنا ایک لیول آ گیا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے لوگوں سے، کیونکہ اس کو لوگوں کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا امیج خراب نہ ہو جائے، اگر کسی نے مجھے یہ کام کرتے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز اس کے دل میں بڑے اچھے سے جگہ بنا کے موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے آپ کو اچھا مان بھی لیا اور آپ کو کوئی پہلے تو وہ سرٹیفکیٹ دیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تو آپ کے اچھے امیج کا سرٹیفکیٹ وہ آپ کو دے بھی دیں تو کیا کریں گے اس سرٹیفکیٹ کا، کیا آخرت میں ایسا کوئی سرٹیفکیٹ کفایت کرے گا؟ کیا اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں ایسا کوئی سرٹیفکیٹ کہ یہ دیکھیں لوگوں نے مجھے میرے اچھے امیج پہ یہ والا سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ نہیں ہوگا نا، آپ کے سامنے آپ کی ڈی وی ڈی چلا دی جائے گی کہ یہ کام کر کے آئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور پھر انسان اپنا منہ چھپائے گا وہاں پہ کہ یہ والا کام یہ مجھے یاد بھی نہیں تھا کرنے کے بعد، اور یہ بھی درج ہے اور یہ بھی درج ہے، اور یہی سب چیزیں ہیں کہ جیسے روایات ملتے ہیں کہ ایک آدمی جب مرنے لگا نا، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ میری ڈیڈ باڈی کو اچھے سے جلانا، اور جب وہ پراپرلی پوری طرح سے راکھ بن جائے تو اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب اس کے پیچھے کیا تھا، یہ سب کرنے کے پیچھے خوف کا ایک ایلیمنٹ تھا کہ مجھے اڑا دیا جائے گا راکھ کی طرح تو شاید اس طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے، میرے جو اعمال ہیں اتنے برے ہیں کہ میں اللہ کو فیس ہی نہیں کر سکتا۔ اب یہی کانسیپٹ ہمیں سمجھنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے، جو ہندوز ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے، صحیح ہے، تو وہ ان میں یہی ہوتا ہے کہ راکھ بنا دیا جاتا ہے جلا کر، اور پھر اس راکھ کو بھی پانی میں بہا دیا جاتا ہے کہ وہ ذرہ ذرہ ہو گئی تو اب جو ہے وہ اٹھنے کے تو لائق نہیں رہا۔ لیکن اللہ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، 1% بھی مشکل نہیں ہے، اللہ ایک کن کا کام ہے، اللہ نے کن کہنا ہے، ساری راکھ جو ہے وہ جمع ہو کے اکٹھی ہو کے کھڑی ہو جائے گی اور فیکون ہو جائے گا، صحیح، ہم اسکیپ کر نہیں سکتے، جتنی بھی کوشش کر لیں اللہ کے سسٹم سے ہم نہیں نکل سکتے۔ کیسے نہیں نکل سکتے؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، یعنی تم اے جنو انس، یعنی تمہیں جنوں اور انسانوں کی جو جماعت ہے ان سے مخاطبت ہے کہ تم اگر تو تم کیپیسٹی رکھتے ہو کہ جو باؤنڈری اللہ کی بنائی گئی ہے اس سے اسکیپ کر جاؤ، ٹھیک ہے، تم کر کے نکل کے دکھا دو، اور تم نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے، تم کیسے، کہاں پہ نکل کے جائیں گے؟
یہ جو ایسٹرولوجی پڑھنے والے ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ کہاں تک پہنچے؟ سٹارز پر، ٹھیک ہے، گیلیکسیز پر، پھر سپر گیلیکسیز کے بارے میں جانا ہے، مارس، جوپیٹر، کہاں کہاں پر یہ مطلب پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ اسٹڈی کرتے کرتے، لیکن کبھی بھی کسی نے بھی کیا آسمان کی باؤنڈری کو کراس کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے، یہ نیلی جو چھت ہے، کیا کبھی کوئی اس تک پہنچ بھی پایا ہے؟ کوئی بھی نہیں پہنچ پایا، ٹھیک ہے۔ ابھی کروڑوں گیلیکسیز رہتی ہیں اسٹڈی کرنے والی، تو اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج دیا ہوا ہے، کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو۔ اور جو بھی انسان کر سکا، ٹھیک ہے، کچھ بھی استعمال کر لے، اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دے دی، وسائل بھی دے دی، اسباب بھی ہیں، فیول ہے ان کے پاس، راکٹس ہیں، سب کچھ کر لو، سارا جو بھی میکنزم ہے، انسان ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، لیکن کبھی کراس نہیں کر سکا۔ اور پھر اللہ اگر کسی کو بلانے پہ آئے، اللہ نے اگر کسی کو بلانا ہو تو کیسے بلاتا ہے اللہ؟ اللہ نے اپنے نبی کو بلایا، کیا ہوا تھا؟ سورہ اسراء میں جو بیان ہوا ہے آیت نمبر 1 میں، پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں اپنے بندے کو لے گیا۔ معراج کا واقعہ ہم سب کے لیے بڑا رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مہینوں کا، سالوں کا جو سفر ہے، اللہ پاک نے وہ طے کروا دیا۔ مسجد حرام سے اپنے بندے کو لیا، مسجد اقصی تک امامت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر معراج ہوا، آسمانوں کی معراج کروائی، اللہ نے کروانا تھا، اللہ نے کرا دیا۔ اب یہاں پہ کچھ ایسی اسناد بھی ملتی ہیں کہ ابھی تو بستر بھی گرم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ بھی آئے، یعنی بستر بھی گرم تھا، کوئی کہتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی، واللہ عالم، یعنی یہ کوئی بہت قوی اسناد نہیں ہے، لیکن ہمیں جو چیز قرآن کریم میں ملتی ہے اور جو حدیث میں ملتی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے کن پر ہی سب چیز جو ہے وہ فیکون ہونے پہ جو ہے وہ منتظر ہے۔ آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں ہم، پہلے اس کی لفظی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، یہ جو دابہ ہے یہ ہے کوئی چلنے والا، جس کو جاندار، چوپائے، یہ ساری مطلب جتنے بھی جاندار ہیں، چلنے والی جو بھی مخلوق ہے، اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ نہیں کوئی چلنے والا زمین میں، اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ تعالیٰ پر رزق اس کا، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مستقر رہا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودعها، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کلن فی کتاب مبین، سب کچھ اس ایک کتاب میں ہے، مبین یعنی واضح ہے، کھلا۔ اب یہ جو مستقر والا جو ورڈ استعمال ہوا ہے، یہ قرار پانا یعنی ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، مستودعہ، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی کہ وداع ہونے کی۔ اب یہ جو کتاب کا ایک جو تذکرہ آیا ہے، واضح کتاب میں درج ہے، اس سے مراد ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ میں درج ہے۔ تو بیسیکلی ہم اس آیت میں ایک بہت پیارا جو کانسیپٹ ہے نا وہ پڑھیں گے۔ ہمارے پاس 3 کانسیپٹس اس میں کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے سے۔ یہ جو رزق کا کانسیپٹ ہے، جس کو ہم کسب کہتے ہیں، توکل کا، اسباب شرک کا، ٹھیک ہے۔ تو جو رزق کا کانسیپٹ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہم اس کو جو ہے دیکھتے ہیں کھانے پینے سے مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا کھانا پینا، جو چیز ہمیں پیسہ میسر آ گیا، کمانے سے جو چیز مل گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے جو ہے ہمیں جو اس کے جو میننگز ہیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کہ رزق جو ہے وہ ہر ایک چیز ہے کہ جس سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اس کائنات میں۔ ایون یہ جو ہم آکسیجن انٹیک کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت قیمتی رزق ہے۔ قیمتی رزق کیسے ہے؟ جیسے کہ ہمیں اگر دیکھتے ہیں کہ استھما کے پیشنٹس ہیں، کبھی آکسیجن ان کے لنگس تک نہیں پہنچ پاتا، ٹھیک ہے، ایک لیول آف آکسیجن ہے، یہ مینٹین کر رہی ہے نا باڈی، اور جب بھی باڈی یہ لیول مینٹین نہیں کر پاتی تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت زیادہ جو ہے انسان کا طبیعت جو ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے، اور الٹیمیٹلی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی کورونا میں ڈیتھس ہوئی ہیں نا کچھ عرصہ پہلے، جب یہ سارا لاک ڈاؤن سسٹم چلا، کرونا آ گیا جی، ایک بہت بڑے ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی تھی۔ اب کیا کرتا ہے کرونا؟ لنگس پہ اٹیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو فنکشنالٹی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے آہستہ آہستہ، یعنی چیسٹ انفیکشن سے سارا یہ فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کا جو لیول ہے اس کو مینٹین نہیں کر پاتی باڈی، ٹھیک ہے، یعنی بریدنگ کا ایشو ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ
انسان جو ہے وہ خود انہیل نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں کی تو سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے وہ کچھ دن تک، 10-12 دن، کوئی مہینہ زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کا اگر رزق کبھی باقی رکھا ہوا تھا دنیا میں تو وہ لوگ ریکور بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہوا تھا نا، کچھ لوگ جو ہے وہ ریکور کر گئے تھے، اور پھر کیونکہ اللہ نے ان کا رزق کبھی رکھا ہوا تھا. اور پھر یہ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہ جو لوگ پھر انہیل نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ ہاسپٹل میں کیا ہوتا تھا، آکسیجن کے سلنڈرز جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے. اور وہ ایک سلنڈر ابھی جو ہے اس میں کم و بیش کمی بیشی کے لیے جو ہے وہ مجھے صحیح سے بہت ایکوریٹ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن 12,000 کا ایک سلنڈر بتایا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ ایک سلنڈر ہارڈلی ایک دن چلتا ہوگا، ایسے ہی ہے نا. تو انسان کو بچانے کے لیے پھر اگلے دن ایک نیا سلنڈر ارینج کرے. اور پھر کیا ہوتا تھا، جس سلنڈرز کم پڑنے لگ جاتے تھے، نہیں ارینج ہو رہے، نہیں مل رہے، کسی کے پاس پیسوں کی قلت ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں ارینج کر پا رہا، پھر کیا ہوتا تھا، بس الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے وہ چلا جاتا تھا، کیونکہ سانس کے بغیر تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا نا. اب یہاں پہ ہم رک کے اپنا احتساب کر لیں کہ کیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا آسانی سے، اور ہر سانس کو اتنا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، ہم اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے. یعنی اللہ کا شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم سانس لیے جا رہے ہیں بڑے آرام سے، سکون سے، اور رک کے سوچتے بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی اور مہنگی یہ نعمت ہے. اور جو لے نہیں پا رہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے وہ لوگ جو ہے وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ان کی زندگی میں، جب ان کو چیزیں جو ہے وہ مینج کرنی پڑتی ہیں، پیسہ لگانا پڑتا ہے کہ جی سانس نہیں آ رہی. تو جو بیسک لیول کا رسک ہے یہ ہمارا سانس لینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت شکر ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اب یہاں پہ ہم جو ہے رسک کو مزید تھوڑا دیکھتے ہیں، الیبوریٹ کرتے ہیں کہ رسک کی نا دو ٹائپس ہیں. ایک تو وہ رسک ہے رسک یطلب العبدہ، یعنی وہ رزق جو بندے کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. دوسری ٹائپ ہے رزق یطلبہ العبد، وہ رزق جس کو بندہ تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس میں کنفیوز ہو گئے ہوں گے. ایک تو وہ رزق ہے جو بندے کو ڈھونڈ رہا ہے، بہت آسان اگزامپل ہے اس کی، کسی کے مائنڈ میں آ رہا ہے. اور دوسرا وہ رزق ہے جس کو بندہ تلاش کر رہا ہے، یہ بھی بہت آسان ہے. بندہ کہ کون سا رزق تلاش کر رہا ہے، صبح نکلتا ہے معاش کے لیے، ٹھیک ہے، شام کو گھر لوٹتا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، اپنے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے. لیکن بندے کو جو ڈھونڈنے والا رزق ہے نا، وہ ہے آپ کا کوئی ایسا مال، کوئی آپ کا سونا، کوئی وراثت، ٹھیک ہے، کوئی ایسی زمین ہے جو کہ کسی بھی وراثت کے نتیجے میں آپ کو مل جاتی ہے. کوئی بینک بیلنس ہے، جیسے گھر میں کسی سربراہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بینک میں جو بھی سامان پڑا ہوا ہوتا ہے نا، جو بھی مال پڑا ہوتا ہے، پیسہ وغیرہ، اس کا جو بھی لاکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے سارے جو ایک پورا ایک کیس وہ کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے ایک پوری فائل، کہ ہم سارے جو ہے وہ کلیم کرنے والے، کہ ہم وراثت میں جو ہے حقدار ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، کون ہے بیٹے کا کتنا حصہ، بیٹی کا کتنا حصہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹیکنیکلی، اسلامکلی، لیگلی یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے یہ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اس کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں اور وہ اس کو مل کے رہتی ہیں. ویسے تو دونوں طرح کی رزق اللہ تعالیٰ نے ہی نصیب میں لکھے ہیں، لیکن یہ والا رزق جو ہے یہ آٹومیٹیکلی، جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ کے پاس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو ایک رول رکھا ہوا ہے وراثت کا، اس کے نتیجے میں. پھر ایک وہ رزق ہے جس کو انسان تلاش کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ نا بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، مس کنسیپشنز ہیں، جیسے تقدیر کے معاملات ہیں، صحیح ہے. اب تقدیر کے معاملات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ درج کر دیے، تو یہاں ہمارے پاس ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتہ آتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ لکھ کے چلا جاتا ہے. کیا لکھ جاتا ہے؟
یہ بچہ جو ہے وہ کیسے نصیب والا ہوگا، اس کی زندگی کیسی ہوگی، کتنا عرصہ زندہ رہے گا، پھر موت اس کی کب آئے گی، اس کا رزق ہوگا، ٹھیک ہے، کتنا رزق ہوگا، وہ سعید ہوگا، وہ شقی ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، یا ایک اچھا مومن ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مس کنسیپشن کیا ہے، انسان جو ہے اکثر مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے دماغ میں کہ میرا رزق تو لکھ دیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر میں محنت کیوں کروں، میں محنت کیوں کروں جبکہ میرا رزق لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امپوزمنٹ کو نہیں لکھا، کوئی ایسی چیز نہیں لکھی۔ جیسے تقدیر کے معاملات میں ہم دو جو کیٹیگریز ہیں اس کو پڑھتے ہیں، ایک تو ہے فائنلائزڈ والی تقدیر جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے، یعنی کنڈیشنل۔ فائنلائز چیزیں ہیں کچھ، ٹھیک ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی ہیں، انسان کی پیدائش ہے، اس کی موت ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ فائنلائزڈ ہیں۔ اور معلق جو ہے، معلق میں کون سی چیز آتی ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں آتی ہیں ہمارے پاس آپشنز، جس کو ہم پروبیبلٹیز کہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والا اختیار دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے نا، مانتے ہیں نا، ہمارے پاس آل دا ٹائم دو آپشنز موجود رہتی ہے، دو راستے ہر ایک کے پاس موجود ہیں، چھوٹی اگزامپل بھی دیکھ لیں، بڑی بھی دیکھ لیں، یعنی جس میں انسان کی کوشش جو ہے وہ اس میں ڈالنی پڑتی ہے اس کو۔ اب ہم کتنی روٹس میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم چھوٹی مثال لیتے ہیں، جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس آپشن ہے، غور و فکر کریں گے، اپنے لیے ایک جگہ تلاش کریں گے، شور نہ ہو کیونکہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی نیت جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اچھی نیت سے پڑھے ہوں گے تو ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ بری نیت کیسے ہوگی، بری نیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ریاکاری کے لیے کہ لوگوں کو دکھاؤں میں تو دین کی تعلیم حاصل کرتی ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی، اور اگر نیت اس میں انکلوڈ ہو گئی تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ انسان خود بھی سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر ابھی آپشن ہے نا، آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت ہیں موجود ہیں، آپ لوگوں کے پاس آپشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیسک اگزامپل ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی اگزامپل۔ کوئی چاہے تو کلاس لیو کر دے، ٹھیک ہے، کلاس لیو کر دے کہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، بورنگ لیکچر ہے، کچھ بھی سوچ کے وہ کلاس لیو کر سکتا ہے، وہ گروپ بھی لیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کورس یہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، آپشن ہے اس کے پاس۔ وہ چاہے تو وہ کہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے جوائن کیا، ٹھیک ہے، تو میں اسے کچھ سیکھ کے ہی جاؤں گی۔ اب نیت پہ اس کی یہ ہے کچھ نہ کچھ میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اگر میں یہاں پہ اپنی بات کروں، ٹھیک ہے، میرے پاس بھی اس ٹائم پہ دو آپشنز موجود ہیں، میں چاہوں تو پڑھاتی رہوں، ٹھیک ہے، اور پھر پڑھانے کے بعد دیکھوں کہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، میں مزید محنت کروں، میں مزید اچھے سے پڑھاؤں، ٹھیک ہے، اور دوسری آپشن بھی میرے پاس موجود ہے، میں یہاں پہ آپ سب لوگوں کو انفارم کر دوں کہ نہیں میں تو آرام کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، یا میرے پاس کوئی اور ایکسکیوز میں بنا لوں، یا میرے پاس ایسی کوئی ایکسکیوز ہو جس پر میں قابو پانا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں قابو پانا چاہ رہی، میں ایکسکیوز کر سکتی ہوں نا کہ نہیں آج لیکچر جو ہے وہ نہیں ہوگا، آپشن ہے نا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں یہ معلق سیگمنٹ ہے، ٹھیک ہے، معلق سیگمنٹ ہے، دو آپشنز جس میں آپ میں سے دونوں میں سے کون سی آپشن آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے ہر انسان کے لیے، لیکن وہ اچھی نیت کے ساتھ کوئی اچھی آپشن اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہ معلق سے نکل کے پھر وہ کس میں آئے گا، وہ مبرم میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ سارا ایک سینیریو ہے۔ اب ساتھ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہ چیز بھی بتا دی گئی کہ اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ انسان کو کیونکہ تخلیق کرنے والا وہی ہے، ایک مشین کو انسان بناتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ مشین کیسے ریئیکٹ کرے گی، کیا کرے گی، کیسے چلے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اگر بنا رہا ہے تو اللہ کو پتا ہے میرا یہ بندہ ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے، ساری پروبیبلٹیز اللہ نے وہ مبرم میں لکھ دی ہیں، جو بھی ہونا ہے جو ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد ہم کسب کو دیکھیں گے، کسب کیا ہوتا ہے، ٹو ارن سم تھنگ، ٹھیک ہے، ٹو گیٹ سم تھنگ، ٹو سیک سم تھنگ، جس کے لیے انسان ایفرٹس کرتا ہے۔ جیسے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعہ پڑھاؤ، نماز سے فارغ ہو کے پھر کیا کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو،
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیوی کے پاس اللہ نے جو ازواج ہے ایک رشتہ بنایا بڑا پیارا، تو بیوی کے پاس جانے کے لیے بھی قرآن کریم میں فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے کیسے کہ سکون تو لکھا ہی ہے، انسان اپنے ازواج سے، اپنا جو آپ کا پارٹنر ہے اس سے سکون تو محسوس کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد والا فضل بھی لکھ دیا. ٹھیک ہے، ایڈیشنل، یہ بھی ایک نعمت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ والی آپشن بھی دے دی گئی. صحیح ہے. تو انسان کے لیے صرف اور صرف وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ان سب پہ غور و فکر اور پختہ یقین کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو یہ جو تقدیر کے معاملات ہیں اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ یہ ہیلپ فل رہے گا انشاءاللہ. ابن تیمیہ کا جو قول ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کے مطابق وہ اسباب جس سے رزق کو حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر ہی شامل ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، ایون ایفرٹس بھی. تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور کیلکولیشن کا نام ہے. انسان کو جو چیز ملنی ہوتی ہے، جو اس کی فیلڈ بننی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کے اسباب خود پیدا کرتے ہیں. یعنی انسان کو الہام کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذہن انسان کا کھل جاتا ہے، اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے اعتبار سے اس کی راہیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سارے راستے کھل جاتے ہیں، پر انسان اس کے لیے ایفرٹس بھی کرتا ہے. اب یہاں پہ ایفرٹس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. کوئی سمجھتا ہے کہ ایفرٹس کو مائنس کرے تب بھی یہ سب کچھ مل جائے گا کیونکہ تقدیر میں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو بغیر طلب کے، بغیر ایفرٹس کے جو ہے وہ کچھ چیزیں تو مل سکتی ہیں لیکن ہر چیز نہیں مل سکتی. تو یہاں پہ اس کانسیپٹ کو مکس کر کے ہم اپنے کانسیپٹ کو جو ہے وہ گڈمڈ نہیں کرنا. صحیح ہے، اور سارا جو سنیریو ہے وہ سارا سامنے رکھ دیا گیا ہے. اب یہاں پہ جو توکل والا ایک ایلیمنٹ ہے کہ دنیا میں توکل کیا جاتا ہے جو اسباب سے مائنس ہو کر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو توکل میں بھی کیلکولیشنز اور میتھس جو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے. کیسے؟ ہم کہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو توکل تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن اسباب بھی تو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا. کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، ایون اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سفر کے لیے ہم نے نیت کر لی، اللہ پہ توکل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا. اب اسباب نہیں کریں گے کیا؟ ساری کیلکولیشن کریں گے، کتنے پیسے ساتھ میں رکھنے ہیں، کون سا سامان ساتھ میں رکھنا ہے، کیسے فلائٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ توکل مائنس اسباب اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. ٹھیک ہے، توکل میں سے اسباب کو اگر مائنس کر دیا جائے گا تو فساد ہوگا. جبکہ اگر توکل کے ساتھ ساتھ اسباب ہوں گے تو یہ جو معاملہ ہے یہ حکمت والا ہوگا، خیر والا ہوگا. اب یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک مثال لے سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ان کی پوری زندگی دیکھ لیں، بلکہ کیسے جنگیں ہوتی تھی مشرکین سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مکہ میں اگر تو وہ رہ لیتے، صحیح ہے، تو جیسے اب ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ بدر ہوئی، ٹھیک ہے، خندق ہوئی، اور پھر خندقیں کھودی گئیں. 13 سال تو مکہ میں گزارا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی جنگ نہیں کی. اب یہ مدینہ میں جا کے لڑے، یہ جو 313. اب ایسے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو تھا ہی، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں اسباب بھی تو کلیکٹ کرنے تھے نا. یہ جو 313 والا ایک ڈیجٹ ہم پڑے ہوتے ہیں، 313 نہ بھی ہوتے 100 ہوتے. ٹھیک ہے، ایک جو پیور والے مومن ہوتے، اور پھر اپوننٹس کے کتنے ہوتے؟ 600 ہو جاتے. ٹھیک ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی. لیکن یہاں پہ ساری گراؤنڈ سیٹنگز بھی کی اللہ کے رسول نے، جن کو ہم اسباب کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے جو کانسیپٹ ہے اس کی بیسس پر دو انتہائیں ہوتی ہیں. لوگوں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، دو طرح کی ایکسٹریمز پہ لوگ جو ملتے ہیں. ایک تو جو پارٹی ہے وہ ٹوٹلی اسباب پہ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹلی اسباب پہ کھڑی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری ایفرٹ سے ہمیں مل رہا ہے، ہم فرعون بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کریں، ہمارے پاس عقل کا بہت زیادہ ذخیرہ ہے، ہم بہت اچھا سب کچھ مینج کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اور پھر جو دوسری ایک ایکسٹریم ہے، جو دوسری آرٹی ہے، وہ ٹوٹلی جو ہے وہ کیا کریے، وہ توکل کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بس صرف توکل ہے. اب یہاں پہ ایک اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے. اب جب توکل کا ایک کانسیپٹ پوچھا گیا نا، کیا تھا، وہ سب نہیں پڑی ہوگی آپ میں سے، کہ اونٹ کو اگر ہم نہیں باندھتے، ٹھیک ہے، اور توکل کر لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے
یا پھر اونٹ کو باندھیں اور پھر توکل کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اونٹ کو باندھ لو پھر توکل کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ایک جیسا سے کہتے ہیں کہ توکل کی پیور جو ٹوٹل اچھے والی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں سمجھا دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ جیسے ایک بہت ہی لے مین والی جو ایک مثال ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسباب اور توکل کا، کہ سر میں درد ہے شدید، صحیح ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ صرف گولی کھاؤں گا تو مجھے آرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ چیز درست ہے، کیونکہ اسباب تو اس نے کیے نا. پیراسیٹامول کی گولی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے پین کلر ہے اور مجھے کیور دے دے گی. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہی فضول ہے. اصل کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ شافی ہے، اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ سولوشن میں کروں گی، اور لیکن میں اللہ تعالیٰ کو الشافی کہوں گی، اور پھر میں یہ جو گولی کھاؤں گی یہ ایک سبب ہے. ٹھیک ہے، لیکن توکل میرا اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ ٹھیک اللہ نہیں کرنا ہے. صحیح ہے، یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو شفا شافی جو ہے وہ اللہ ہے. پھر یہ جو مستقرہ و مستودعہ والا جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. مختلف صحابہ کی اس میں رائے آتی ہے، ابن عباس کی، ابن مسعود کی، صحیح ہے، امام سدی یہ بھی بہت بڑی مان ہے، تابعی ہیں، اور پھر ان کے بیٹے کی، یہ ساری جو رائے ہے اب یہ کلیکٹیولی آپ کو یہ چیز بتا دیتی ہوں میں. تو مستقر کا جو ایک میننگ ہے قرار سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ابن عباس کے مطابق ٹھکانہ کہاں بنے گا، وہ کہاں رہے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اب لوگ الٹرا ساؤنڈ کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ مشین بھی تو بتا رہی ہے نا. تو کانسیپٹ یہ نہیں ہے. رحم میں کیا ہے، صحیح ہے، رحم میں کیا ہے کہ انسان جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ اس کی پیدائش کا سٹارٹ کیا ہے، تو اللہ اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے. یہ زمین میں آنے کے بعد وہ کیا کرے گا، کس طرح کا انسان بنے گا. ٹھیک ہے، تو اور جو مستقر والا ایک جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، زمین ہے اس سے مراد. ٹھیک ہے، مستودع اس کا مطلب ہے کہ آخرت والی جب زندگی مراد لی جائے گی تو مستودع. ٹھیک ہے، اس سے مراد جو ہے وہ موت کا، مستودع سے جو ہے مراد وہ موت لی جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم ماں کے پیٹ کی جیسے بات کر رہے ہیں، رحم کی بات کر رہے ہیں، یہ مستقر ہے. ٹھیک ہے، یعنی باپ کی ریڑھ کی ہڈی کا جو پانی ہے، ٹھیک ہے، اسلاب اس سے مراد لیا جائے گا. تو یہ سارے کمبینیشنز یہ صحابہ سے بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جانتا ہے ہر طرح سے، کہ انسان کا یوں سمجھ لے کہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے. اور ہم ابھی تقدیر کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. دنیا اتنے سال پہلے، اتنی صدیاں پہلے جو ہے دنیا کو اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق کیا، لیکن ہماری تقدیر بھی اس وقت لکھ دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آیت الکرسی کا جو ایسنس ہے، اللہ کا علم ہے کہ اللہ کے علم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اتنا گہرا ہے، وسیع ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بگننگ کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈنگ کو بھی اللہ جانتا ہے. اور دنیا کے کسی بھی کمبینیشن میں ہو انسان، زندگی، موت، کوئی بھی ایسپیکٹ ہو، ٹھیک ہے، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، ہماری اوریجن کا ہو، کسی چیز کا بھی اس سے تعلق ہو، تو اللہ تعالیٰ ڈیپ روٹس تک کا علم کا جو ہے وہ مالک ہے، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. اور یہ جو جینڈر والا ایک جو مسئلہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے استعمال کرنے کے بعد جینڈر کو بتا سکتا ہے، تو یہ بھی ایکوریٹ نہیں ہوتا. کئی ایسے کیسز بھی آتے ہیں نا کہ 100% رپورٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی کئی ایسے کیسز کیسے آتے ہیں، بتایا کچھ جاتا ہے جینڈر یہ ہے، اور پھر اس کے بعد پیدائش کے وقت جو ہے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ غلطی تھی. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے، رپورٹ بنانے والوں کی طرف سے ہو گئی، اور ایسا نہیں تو ایسا ہو گیا. یہ سارا جو ہے ہیومن جو نالج ہے نا، یہ ایررز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، فل آف ایرر کہہ سکتے ہیں، یا ایرر کی اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ پروپورشن جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے سبمیشن کے علاوہ کسی انسان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان آیات میں یہی سیکھا کہ سر تسلیم خم کر دیں. کوئی کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی اسٹیٹ میں ہے، وہ خوش ہے، وہ دکھی ہے، ٹھیک ہے، الٹیمیٹ جو لو ہے وہ اللہ کے لیے ہے.
کسی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ امید اور خوف کو رکھتے ہوئے مائنڈ میں اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب اس ریکوائرڈ جو ایک پیرامیٹر ہے اس پہ پورے اتر سکیں، تاکہ ہماری یہ جتنی بھی محنتیں ہیں یہ ساری جو ہے یہ فروٹفل ہو جائیں، اور ہمارے لیے اللہ پاک جنتوں کا حصول آسان بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آپ لوگ بھی جائیں پھر۔